آئیے بلا تاخیر و تمہید میدان خطابت کے شہ سوار بزم سنیت کے علم بردار خلیفہ حضور غیاث ملت حضرت علامہ مولانا فرید احمد قادری صاحب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. آئیے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا فرید احمد قادری صاحب قبلہ خلیفہ حضور غیاث ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اور بآواز بلند پڑھ دیں درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ نور میں اور بآواز بلند پڑھ دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، یعنی رسول پاک پر. پتھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. حق ہے، حق ہے. دنیا کا کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے. ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو خبر بے خبر کی ہے. سبحان اللہ. ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. سبحان اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دیں. عقیدت کا شعر ہے، عقیدت کو اور ایمان کو تازہ کرنے والا شعر ہے. فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دیں، جہاں بانی یعنی پوری کائنات کی سرداری، پوری دنیا کی بادشاہت جہاں بانی عطا کر دیں اور بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. بے شک، بے شک. حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. عطا کر دیں. اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. الحمدللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تعلیمات صحابہ کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس پروگرام میں دام درہم سخن قدم تعاون کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جشن عید میلاد النبی بالکل آسان سا مفہوم، رسول پاک کے پیدائش کی خوشی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کا جشن. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی مسلمان اسے غلط کہے. جی بے شک. دنیا کا کوئی مسلمان اسے غلط کہے، میں تو اس کو نہیں سمجھتا.
اب جو مسلم کی کیٹیگری میں ہی نہیں ہے وہ جو چاہے کہے. واہ واہ کیا بات ہے، زندہ باد. جو اہل ایمان ہیں وہ رسول پاک کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے، منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صرف رحمت نہیں، جان رحمت بن کر کے تشریف لائے. مصطفیٰ صاحب قرآن ہی نہیں بلکہ جان قرآن بن کر کے تشریف لائے. مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں صرف ایمان ہی نہیں ملا بلکہ رسول پاک جان ایمان بن کر کے تشریف لائے. حضور آئے تو ہمیں نماز کا سلیقہ ملا، حضور آئے تو ہمیں والدین کے ادب و احترام کا طریقہ اور سلیقہ ملا، حضور آئے تو ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا ڈھنگ بتایا گیا، حضور آئے تو ہمیں بڑوں کے احترام کا طریقہ بتایا گیا. عجیب بات ہے، جس نے ہمیں یہ سب لا کر کے دیا ہم اس کی تشریف آوری پر خوشی نہ منائیں تو کیا ماتم منانے کا دن ہے؟ رسول پاک تشریف لائے، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جب آیا. جو پڑھے لکھے ہیں وہ کتابیں پڑھیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمیں ان سے کچھ بولنا بھی نہیں ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں. رسول پاک کی آمد پر کائنات کے ذرے ذرے نے خوشیاں منائی. تاریخ بتاتی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ آپ کے والد مبارک رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی جب ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات جو تھی رجب کا مہینہ تھا، جمعے کی رات تھی. دونوں حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کی ملاقات ہوئی. وہ نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو صدیوں سے، کروڑوں ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے رب کے قرب خاص میں رکھا تھا، پھر حضرت آدم سے منتقل ہوتا ہوا، انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب تک آیا، پھر حضرت عبداللہ تک آیا. اب حضرت عبداللہ سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں تشریف لا چکا. یہ رات ہے جمعے کی، مہینہ ہے رجب کا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس رات رسول پاک کا نور مبارک اپنے والد سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں آیا، رب ذوالجلال نے کائنات کے ہر جانور کو، ہر مویشی کو یہ حکم فرمایا اور انہیں خوشیاں منانے کا حکم فرمایا. روایت ملتی ہے کہ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو، ادھر کے جانور ادھر کے جانوروں کو اچھل اچھل کر جا کر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت کی کتاب میں سے شروعات نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت تو دنیا میں تشریف بھی نہ لائے تھے جبکہ یہ کتابیں لکھی ہے رسول پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف پر. جو کتابیں لکھی گئی ان میں یہ بات لکھی ہے، مصطفیٰ اپنے ماں کی شکم اطہر میں تشریف فرما ہوئے کائنات عالم کی ہر شے کو رب ذوالجلال نے خوشیاں منانے کا حکم دیا. جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں. کیوں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہو اللہ رب العزت نے اس حبیب کو ان کے ماں کے شکم میں پہنچا دیا جس رسول کے صدقے میں یہ کائنات عالم کا گلدستہ سجایا گیا. مصطفیٰ ابھی ماں کے پیٹ میں آ رہے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ خوشیاں منا رہا ہے. اب جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو خوشیوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہو میرے رب نے رسول پاک کی خاطر ساری کائنات کو بنایا. حضور آ رہے ہیں، رب ذوالجلال نے کائنات کے گلدستے کو سجا دیا، شامیانے کی شکل میں، آسمان کو زمین فرش کی شکل میں، زمین کو کمکمے کی شکل میں، سورج اور چاند کو، ستاروں کو روشن کیا. گویا ایک پروگرام ہو رہا ہے، گویا ایک پروگرام ہو رہا ہے. ساری کائنات کے لیے ایک محفل سج چکی ہے، شامیانہ بھی لگ چکا ہے، فرش بھی بچ چکا ہے، کمکمے اور لائٹنگ بھی ہو چکی ہے. اب رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو پہنچایا، اے پیارے آدم جاؤ، محبوب آنے والے ہیں، ان کے بارے میں جا کر اعلان کر دو. حضرت آدم آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے.
अल्लाह के कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। क्यों तशरीफ लाए? रब्बे जुल जलाल ने उन्हें हुक्म फरमाया, जाओ मेरे बंदों के सामने ऐलान कर दो ये वो नबी मुकद्दम तशरीफ लाने वाला है, वजह तख्लीक कायनात तशरीफ लाने वाला है, इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो या हजरत मूसा कलीमुल्लाह हो या हजरत ईसा रूहुल्लाह हो, अल्लाह की कसम ये किताबों में सब लिखा है कि ये सब अपनी अपनी मजलिसों में अपने अपने लोगों के दरमियान रसूल पाक का जिक्र करते रहे, रसूल पाक की महफिल सजाते रहे। आदम अलैहिस्सलाम भी ये कहते रहे, ऐ लोगों सुनो वो जाने कायनात आने वाला है। मूसा कलीमुल्लाह भी बोलते रहे, वो रूह कायनात तशरीफ लाने वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बोलते रहे, वजह तख्लीक कायनात तशरीफ लाने वाला है। लोगों ने कहा फिर आप क्यों तशरीफ लाए? कहा हम उनका ऐलान करने के लिए भेजे गए हैं, हम उनका ऐलान करने के लिए भेजे गए हैं। जिस तरह मुकर्रर खुसूसी आखिर में आया करता है, उसके पहले जितने उलमा आते हैं वो सब कहते हैं ऐ लोगों मेरे बाद वो आने वाले हैं, आखिर में वो आने वाले हैं। इसी तरह अंबिया और मुरसलीन ने हुजूर के आने का डंका बजाया, हुजूर की महफिलें सजाई, हुजूर का जिक्र किया और सब यही कहते रहे हम आए हैं उनका जिक्र करने के लिए। जाने कायनात तो तशरीफ लाने वाला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रसूल पाक का मीलाद मनाने वाले बहुत हैं, हुजूर के नाम पर घरों को सजाने वाले बहुत हैं, हुजूर के नाम पर झंडा लगाने वाले बहुत हैं। जिन्हें प्रॉब्लम है नो प्रॉब्लम, घरों की लाइट को बंद कर दो, झंडे कभी ना लगाओ, खुशियां कभी ना मनाओ, जरूरत नहीं है। रब्बे जुल जलाल ने अनगिनत मखलूक ऐसी पैदा फरमाई है जो उस रसूल की आमद पर खुशियां मना रहे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आप जानते हैं हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को लेकर के चली। तवज्जो से सुने, बड़े प्यारे वाकयात हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत हलीमा सादिया चली। हजरत हलीमा फरमाती हैं मक्के के बाहर एक ऐसी जगह थी जहां पर आने जाने वाले काफिले स्टॉप किया करते थे, वहां पर अपने जरूरत का सामान ले लिया करते ताकि सफर में कोई दिक्कत न हो। हम भी हुजूर को लेकर के वहां पर पहुंचे। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा कहती है हुजूर मेरे गोद में है, हुजूर मेरे गोद में है। मैं जब उस मकाम पर पहुंची तो मैंने देखा उस एरिया का सबसे बड़ा काहिन, सबसे बड़ा नुजूबी यानी सबसे बड़ा पंडित उस एरिया का जो था वो मेरे पास आया और आकर के हुजूर को देखने लगा। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। आने वाले हजरत बैठते रहेंगे। ये स्पॉट इतना बेहतरीन स्पॉट है ये कि हमारी इतनी बड़ी 45-46 साल की उम्र हो गई। पहली तकरीर ऐसी कि इधर से भी आदमी आ रहा है, उधर से भी, इधर से भी, बीच में प्रोग्राम हो रहा है। जी जी हक बात है। आना जाना बंद करें। प्रोग्राम ऐसा नहीं होता, प्रोग्राम के लिए सुकून चाहिए थोड़ा सा। इधर से भी ऑटो, इधर से भी गाड़ियां, बीच में तकरीर हो रही है। बहरहाल आप तवज्जो से सुने। 10:30 बजे हमको अभी दर्स में जाना है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना। मेरी गुजारिश है मुंतज़मीन से भी हमारे बयान के बीच में थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। मैं 10:30 बजे यहाँ से चला जाऊंगा, मुझको दर्स देना है। बस 15-20 मिनट की गुफ्तगू है, पूरी तवज्जो से सुनें। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं हुजूर को लेकर गोद में हूँ। आने वाला काहिन आया, उसने हुजूर को देखा, देखता रहा। अचानक उसने हुजूर का हाथ पकड़ लिया और पकड़कर चिल्लाकर कहता है ऐ मेरे कबीले वाले जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ऐ मेरे लोगों जल्दी आओ। जो तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा वो यही बच्चा है, जो बुत परस्ती का खात्मा करेगा वो यही बच्चा है, जो तुम्हारे बुत परस्ती के खिलाफ आलम में बगावत बुलंद करेगा यानी तुमको नेस्तो नाबूद करेगा वो यही बच्चा है। इसलिए जल्दी आओ, इसे तबाह कर दो, इसे कत्ल कर दो, इसे खत्म कर दो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैं देखने लगी आखिर ये कह क्या रहा है। हुजूर अभी दूध पीने के जमाने में है। पहली मर्तबा हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के अभी चली है। हजरत हलीमा कहती है मैंने जब उसकी बकवास को सुना, हुजूर के हाथ को उसके हाथ से मैंने झटक दिया और फिर हुजूर को लेकर मैं इधर उधर एक तरफ हो गई।
اور بھی وہاں پر لوگ تھے. میں اس طرف ادھر کھڑی ہو گئی. جب اس کے ملنے والے, اس کے چمچے چیلے چپاٹے جب آ گئے تو وہ کہتا ہے اے لوگوں ڈھونڈو, وہ عورت یہیں پر ہے, وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئی ہے, اس کا ایسا لباس ہے, اس کے گود میں ایسا بچہ ہے, اسے قتل کرنا ہے, وہ تمہیں تباہ کرنے آیا ہے, وہ تمہارے بت پرستی کا خاتمہ کرنے آیا ہے, وہ تمہارا جنازہ نکالنے آیا ہے. اگر تم نے اسے قتل نہ کیا تو پھر بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ چیخ کر چلا کر کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں رسول پاک کو لے کر کے وہیں پر کھڑی ہوئی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے لوگ آئے, ڈھونڈ کر کے چلے گئے, کسی نے ہم کو نہیں دیکھا. وہ چلاتے رہے, چیختے رہے, ڈھونڈتے رہے, اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر وہیں پر کھڑے رہے. سبحان اللہ. کیا سمجھے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے رب ذوالجلال نے ان سب کو اندھا کر دیا, ہم وہیں پر تھے مگر وہ ہمیں دیکھ نہ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کا معجزہ ہے. رسول پاک علیہ السلام ابھی دودھ پینے کے زمانے میں ہیں. حضرت حلیمہ کہتی حضور کو وہ دیکھ ہی نہیں سکے, ہم وہیں کھڑے تھے, کہیں چھپے نہیں, مگر وہ چلاتے رہے, پیٹتے رہے, ڈھونڈتے رہے, اور اس کے بعد چلے گئے, مگر وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے, حالانکہ ہم وہیں پر تھے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے کے معاملے میں اللہ رب العزت نے انہیں اندھا کر دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے میں چلی تو میری اونٹنی تیز چلنے لگی. پہلے کمزور تھی مگر اب تیزی سے چل رہی ہے. میری سخیوں نے, میری سہیلیوں نے کہا حلیمہ یہ کیا معاملہ ہے, جب تم آئی تھی تو تمہارا معاملہ یہ تھا, اب تم بڑی تیز چل رہی ہو, کیا وجہ ہے, کیا سواری بدلتی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کچھ کہتی اس سے پہلے رب ذوالجلال نے اس اونٹنی کو انسانوں کی طرح بولنے کی قوت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن ولادت مصطفیٰ, جشن ولایت مصطفیٰ. اس اونٹنی کو رب ذوالجلال نے انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اونٹنی ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اتدرین من علی ظہری. سبحان اللہ, کیا تم جانتی ہو میرے پیٹھ پر کون سوار ہے؟ یہ اونٹنی پوچھ رہی ہے ان عورتوں سے اتدرین من علی ظہری, کیا تم جانتی ہو کہ میرے پیٹھ پر کون سوار ہے؟ پھر خود ہی کہتی ہے علی من ظہری سید المرسلین. سبحان اللہ, علی ظہری سید المرسلین, علی ظہری رحمت للعالمین, علی ظہری امام الاولین والآخرین. سبحان اللہ. میرے آقا کی شان مبارک تو دیکھو. سبحان اللہ. ابھی میرے آقا دودھ پینے کے زمانے میں ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہے, مگر کمالات دیکھیے, برکات کا ظہور دیکھیے, رحمتیں کیسی نازل ہو رہی ہیں. اونٹنی لوگوں سے کہتی ہے میری پیٹھ پر نبیوں کا تاجدار سوار ہے, میری پیٹھ میں رسولوں کا سردار سوار ہے, میری پیٹھ میں رحمت للعالمین سوار ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم رسول پاک کو لے کر اپنے گھر میں چلے. سبحان اللہ. تو برکتیں ہی برکتیں. اللہ رب العزت حضور کی محفلوں کی برکتیں ہم اور آپ سب کو عطا فرمائے. آمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا مولانا محمد مازن الجود والکرم وعلی آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرا کام بڑھیا ہے. درود پاک پڑھیں اور بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائما ابدا. امام اہل سنت فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, سنائیں آپ کو, عطا سنائیں. فرماتے ہیں دل لہو میں کھونا تجھے, دن کھونا تجھے, لہو میں, لہو مانے کھیل کود, کھیل کود میں. واہ کیا بات. یہ میلاد شریف کا میں نے بیان کر دیا. اب یہ دوسری چیز تھوڑا دیر کے لیے, دن لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح تک سونا تجھے. اللہ اکبر. سمجھ گئے بات آپ؟ جی. دن کھیل کود میں کھونا تجھے اور شب صبح تک سونا تجھے. سبحان اللہ. شرم نبی نہ خوف خدا, خوف خدا اللہ یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں,
وہ بھی نہیں. اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرم ہوتی تو دن لہو میں نہ کھوتے اور سویرے سویرے صبح تک یعنی فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد تک سوتے نہ رہتے. سب صبح تک سونا تجھے، سر میں نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جلدی لگائیے کرسی یہاں پر جلدی لگا لیجیے. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما. حافظ صاحب ہمارے بعد نعت شریف ہوگی پھر بچھا دیجیے گا بس. دن لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح تک سونا تجھے. بولو مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ نہیں ہے؟ جی. مسلم ایریے کے کچھ چوراہوں کو دیکھ لیجئے. ہم 2 بجے پروگرام کر کے نکلے، 2:30 بجے پروگرام کر کے نکلے، 3 بجے پروگرام کر کے نکلے تو حضرت مسلمان جلوہ فرما ہے. کہاں جلوہ فرما ہے؟ ہوٹلوں میں جلوہ فرما ہے، چوراہوں میں جلوہ فرما ہے. اور پھر جب فجر کی اذان کا ٹائم ہونے والا ہوا حضرت مسلمان تشریف لے گئے. کہاں لے گئے؟ بستر استراحت پر آرام فرمانے کے لیے. حضرت تھک چکے ہیں نا، رات بھر ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کر کے، چغل خوری کر کے، غیبت کر کے، گالیاں بک کے، ایک دوسرے کی یہاں وہاں تھک چکا ہے حضرت مسلمان. اس لیے مسلمان اب چلا آرام کرنے کے لیے. فجر کی نماز دیکھ لیں گے بعد میں. فجر کی اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے اور شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیے، رزق خدا کھایا کیے، فرمانے حق ٹالا کیے. رزق خدا کھایا کیے، فرمانے حق ٹالا کیے. شکر کرم ترسے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رب کا رزق کھایا، اس کا شکر ادا کرنا بھول گئے. رب ذوالجلال کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اس کا شکر ادا کرنا بھول گئے. اے بندگان خدا، میرے رب نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اتنی بات ذہن میں رکھنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انسان کو اور جناتوں کو. مفہوم یہ ہے آیت کا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا، ہم نے جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر کس لیے؟ صرف عبادت کے لیے. اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کیا ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں؟ اے بندگان خدا، فجر کی نماز کب پڑھو گے؟ ظہر کی نماز کب پڑھو گے؟ عصر کی نماز کب پڑھو گے؟ مغرب کی نماز کب پڑھو گے؟ عشاء کی نماز کب پڑھو گے؟ یہ تجربہ ہے. جو راتوں کو رات 2-3 بجے بیٹھ کر کے گپ سڑا کرتے ہیں وہ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوا کرتے ہیں. اے اللہ کے بندو، یہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور رسول پاک کو ناراض بھی کرتا ہے یہ کام. خدا کے قہر کو، غضب کو دعوت دیتا ہے. اس لیے توبہ کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف پڑھو. یاد رکھنا، تم روزی میں پریشان رہو گے، تم کاروبار میں پریشان رہو گے، تم رزق کے برکت میں پریشان رہو گے. کیوں؟ تم نماز فجر جو نہیں پڑھتے ہو. وعدہ ہے پروردگار عالم کا، فجر کی نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ روزی میں غیب سے برکتیں عطا فرمایا کرتا ہے. تم نمازیں نہیں پڑھتے ہو، تمہارے چہرے کا نور چلا گیا ہے، تمہارے بدنوں کی قوت جا چکی ہے، تمہاری زندگی کا سکون جا چکا ہے، تمہاری اولاد نافرمان ہو چکی ہے. آؤ پیارے، رب العالمین کی بارگاہ میں جھکو. اگر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکو گے، نمازوں کی پابندیاں کرو گے، مصطفیٰ کی شریعت کی پابندی کرو گے، حضور کی سنتوں پر عمل کرو گے، تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا یا ہو یا روزے سزا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا یا ہو یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نمازی بنو، شریعت کے پابند بنو، مصطفیٰ کے تابعدار بنو، حضور کے وفادار بنو. پھر اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ان گناہوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے فکر رہو. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا یہی ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا. مصطفیٰ کی رحمت صدا دیتی ہے. اگر تم ہمارے فرمان پر چلتے رہے تو وہ سزا نہ یہاں ہوگی نہ وہاں ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نوجوانوں سے میری گزارش ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. رسول پاک سے پوچھا گیا جوا اور شراب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا، ناجائز اور حرام فرمایا. جی. اب آپ کہیں گے ہم لوگ جوا تھوڑی کھیلتے ہیں، ہم تو موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں. ہمارا دوست اپنے گھر میں ہے، ہم اپنے گھر میں ہیں، 50 روپے کی لگ گئی کھیل رہے ہیں، یہ جوا تھوڑی ہے، یہ بھی جوا ہے. جی. اور جوا کھیلنے والا سور کے گوشت، سور کے خون میں جیسے ہاتھ کو بھگو رہا ہو، یہ فرمایا گیا. اللہ. شطرنج اور تاش کے پتے، یہ جتنے بھی شکل کے جوا ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہیں. مسلمانوں سے، نوجوانوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ موبائل نے تمہیں طرح طریقے کے بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا. آپ سمجھتے ہیں یہ تو موبائل میں ہے، یہ جوا کہاں؟ جوا تو اس کو بولتے ہیں 2 4 10 لوگ بیٹھ کر کے کھیلیں. جوا کی کئی قسمیں ہوتی ہے. آپ سے ہماری گزارش ہے ان تمام بلاؤں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان اور عافیت عطا فرمائے. جو بچے یا جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ان کے گھر جہنم بن چکے ہیں، ان کے گھروں میں قیامت برپا ہے، ان کے گھروں میں مار دھاڑ لڑائی جھڑائی چالو ہے، بیویاں طلاق لے کر کے گھر چھوڑ کر کے چلی جا رہی ہے. رسول پاک نے اسے منحوس کہا ہے، قرآن میں اسے حرام کیا گیا ہے. اے بندگان خدا، شراب سے بھی بچو اور جوا سے بھی بچو. اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضور کے امتی بھی رہو اور جوا بھی کھولتے رہو، حضور کے عاشق بھی بنے رہو اور شراب بھی پیتے رہو، حضور کے عاشق بھی بنے رہو اور نمازیں بھی چھوڑتے رہو، حضور کے عاشق بھی رہو اور جھوٹ بھی بولتے رہو، حضور کے عاشق بھی رہو اور غیبت بھی کرتے رہو، حضور کے عاشق رہو اور دنیا بھر کے خرافات کرتے رہو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ایک شخص گیا تھا کسی کے پاس کہ میرے بدن میں شیر بناتے، شیر. اس نے شیر بنانا شروع کیا اور جب گدائی شروع کیا تو پہلے پونچھ بنانا شروع کیا. جب گودنا شروع کیا اسے تکلیف ہوئی. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا پونچھ بنا رہے ہیں. یار درد ہو رہا ہے، ایسا کرو پونچھ رہنے دو، بغیر پونچھ کا بنا دو. اس نے پیر بنانا شروع کیا. اب کیا بنا رہے ہو؟ کہا پیر بنا رہے ہیں. کہا اس میں بھی درد ہو رہا ہے، ایسا کرو بغیر پیر کا شیر بنا دو. الغرض اسی طرح وہ پوچھتا رہا اور وہ بنواتا رہا کہ بغیر منڈی کا شیر بنا دو، بغیر پیر کا شیر بنا دو، بغیر پیٹ کا شیر بنا دو. آخر میں جھنجھلا کر کہتا ہے ایسا شیر ہم سے نہیں بنتا کہ پونچھ بھی نہ ہو اور ہو شیر، پیر بھی نہ ہو اور ہو شیر، ہاتھ بھی نہ ہو اور شیر رہے، پیٹ بھی نہ ہو، شیر رہے، جبڑا بھی نہ ہو اور شیر رہے. ایسا شیر ہم سے نہیں بنتا. کیا سمجھے؟ تم مسلمان ہو تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ نماز نہ پڑھو اور کہو ہم مومن کامل ہیں. رسول پاک کی پیروی نہ کرو اور کہو ہم مومن کامل ہیں. مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل نہ کرو اور کہو ہم مومن کامل ہیں. جوا کھیلو اور کہو ہم مومن کامل ہیں. سٹا کھیلو اور کہو ہم مومن کامل ہیں. شراب پیو اور کہو ہم مومن کامل ہیں. ماں باپ کو ستاؤ اور کہو ہم مومن کامل ہیں. پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرو اور کہو ہم مومن کامل ہیں. تو سنو، جس طرح بغیر ہاتھ پیر کا شیر نہیں بن سکتا، اسی طرح جب تک بندہ مومن مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل نہ کرے وہ مومن کامل بن نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو رسول پاک کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. آپ تاریخ نہیں پڑھتے نا، اس لیے آپ کو اتنی معلومات نہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب مسلمان مصطفیٰ کے نقش قدم سے ہٹا ایسے ہی لوگوں کو مسلط کیا گیا. سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب مسلمانوں نے مصطفیٰ کی پیروی کو چھوڑا، مصطفیٰ کی فرما برداری کو چھوڑا، رب ذوالجلال نے ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا اور پھر ان لوگوں نے انہیں دل میں تارے نظر کرا دیے. اس لیے بندگان خدا چاہتے ہو کہ پروردگار تمہیں نبی کے سچے غلام کی طرح عزت عطا فرمائے تو ان کی غلامی پر کمر بستہ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو. قسم خدا کی اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بے شک آپ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد جائیں گے دل اندر سے خوش ہوگا. آپ جب مسجد میں رہیں گے
دل باغ باغ ہوگا. آپ جب مسجد سے باہر نکلیں گے, گھر پہنچیں گے, دل خوشی سے جھوم اٹھے گا. اللہ کی ذات اقدس کی قسم, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی تمہیں یہ خوشی, یہ سکون, یہ اطمینان نہیں مل سکتا جو رب کی بارگاہ میں اس پیشانی کو جھکانے میں ملتا ہے. بے شک حق ہے, حق ہے. ہمارے نوجوان ساتھیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں سے دین کی بہت سی باتیں وابستہ ہیں, دین کا کام نوجوانوں سے وابستہ ہے. اے نوجوانوں, اگر تم تیار ہو گئے تو ہمیں امید ہے بہت کچھ دین کی خدمت ہو سکتی ہے. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے, اپنے ماں باپ کا کہا مانو. ماں باپ کی بدتمیزی نہیں, بے ادبی نہیں, گستاخی نہیں. آپ کہیں گے گستاخی کیسی ہوتی ہے؟ جو دھکا مکی ماننے پر ہی گستاخی نہیں ہوتی, الٹا سیدھا بولنے پر بھی گستاخی ہوا. بے شک. قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, وہاں پر کیا فرمایا؟ فلا تقل لهما اف. اپنے اماں اور ابا کو اف بھی نہ کہو. اف کا معنی اپنے ہاں کی زبان میں ہوگا ارے اورے ارے. جیسے اپن لوگ بول دیتے ہیں ماں باپ نے کچھ کہا اور اپن کو پسند نہیں آیا, ارے تم تو ایسے ہی لگے رہتے ہو. یہ اف کا ہم معنی ہے. مطلب کیا ہوا؟ ماں باپ کو ستانا, ماں باپ کو پریشان کرنا, یہ تو بہت منحوس کام ہے. ماں باپ کو صرف اف اور ارے ترے کر دینا, اس کو بھی قرآن نے منع فرمایا ہے. ہم جب کتاب پڑھ رہے تھے تو ایک بات نظر آئی کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے, ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کی روزی میں برکت عطا. آج ہمارا نوجوان روزی کی برکت کے لیے پریشان ہے. کیوں پریشان ہو؟ اماں کے لیے دعا کیا تم نے, ابا کے لیے دعا کیا تم نے؟ اگر نہیں کیا تو دعا کرنا شروع کر دو, اللہ رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. رب ذوالجلال اس کے حبیب کا وعدہ ہے, ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو, ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو, ماں باپ کے لیے خیریت و عافیت کی دعا کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما دے گا. رب ذوالجلال اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم سبوں کو تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق بات ہے, حق ہے, حق ہے. نکیر مانے, نکیرین مانے منکر نکیر. یہ کہاں آتے ہیں؟ قبر میں آتے ہیں. ابھی ملاقات اپنی نہیں ہوئی, ہوگی ضرور. اور یہ کسی کی تعظیم عظیم نہیں کرتے, یہ کسی کے رسپیکٹ نہیں کرتے. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ہاں کرتے ہیں. کس کی تعظیم کرتے ہیں, کس کی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ اسی شعر میں بیان فرمایا, فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, یا رسول اللہ فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. بے شک, بے شک. سبحان اللہ. فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی, عزت ملی ہے. میرے مصطفیٰ میں آپ پر جو فدا ہوا تو اس کا ثمرہ, اس کا فائدہ مجھے یہ ملا کہ جب ہم قبر میں پہنچے تو منکر نکیر بھی ہماری تعظیم کرتے ہیں. بے شک. مصطفیٰ پر فدا ہو جاؤ, دونوں جہان میں رب ذوالجلال عزتیں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعلیکم السلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھے حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا فرید عالم صاحب قبلہ خلیفہ حضور غیاث ملت, جو آقا علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ سے تعلق بیان کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو درس دے رہے تھے کہ نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے, نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنا کیا ہے, ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے. توجہ چاہوں گا حضرات,